اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 97 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدوٌ دشمن لجبرائیل جبریل علیہ السلام کا فإنہ تو بے شک وہ نزلہ اس نے نازل کیا اس کو علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے اذن سے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے وہدی اور ہدایت وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی ہے دشمن واسطے جبریل کے۔ دیکھیے جبریل جو ہے نا اس میں ایل آ رہا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو بے شک اس نے نازل کیا اس کو کس کو؟ قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر۔ آپ کے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بإذن اللہ اللہ کی اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ مصدقاً یعنی تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے ہے۔ اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے سے مراد ہے قرآن۔ قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں، قرآن کے پہلے کون سی تھیں؟ تورات، انجیل، زبور، یہ سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور ہدایت اور خوشخبری ہے، وہدن و بشریٰ، اور ہدایت اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین جو اس کو مانیں گے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، اس کی باتیں ہی نہیں مانتے، تو ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے اور کوئی خوشخبری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے نا کہ چند یہودی علماء جن میں سے ایک کا نام تھا ابن سوریہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان سوالوں کا جواب جو ہے ایک نبی کے سوا کوئی اور شخص نہیں دے سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کیسے پتہ چلے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام فرشتے جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے ابھی ہمیں آ کر ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اچھا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے تو ہم اب آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اب پہلے کیا شرط لگائی تھی کہ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیجئے، اب جواب جب صحیح مل گئے تو کیا کہنے لگے کہ بتایا کس نے آپ کو؟ اور جب یہ پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام یہ جواب لے کر آئے ہیں تو کیا کہنے لگے؟ ہم تو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل تو ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ ایک ریزن تو یہ تھا کہ وہ ہماری پچھلی قوموں پہ عذاب لا دیتے، یہ ریزن بتایا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو وحی ہے، جو قرآن ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کیوں آیا، عربوں میں ہی کیوں آ گئی یہ نبوت؟ اس وحی کو تو ہمارے پاس لانا چاہیے تھا، اس لیے اب جبریل کی بات تو ہم نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کی جو کٹ حجتیاں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس نے تو یہ قرآن، یہ وحی جو جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام کر رہے تھے نا، کیونکہ فرشتوں کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو اس سے جبریل علیہ السلام کی دشمنی کی تو کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی ریزن نہیں بنتا۔ اور جو کتاب وہ لائے ہیں اس میں تم دیکھو تو کہ کیا ہے، مصدقاً لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کے پہلے کی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ مطلب وہ
بنا کسی بیس کے منع کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو تمہاری ہی تصدیق کریے، جو تمہارے پاس آلریڈی ہے وہ اس کی ہی تصدیق کریے۔ کہ ایک مثلاً شخص ہے جو کہے کہ بھئی تم سچے ہو اور تمہاری جو بات ہے وہ درست ہے، تو تم اس سے کہو کہ بھئی ہم تو تم سے دشمنی ہے، ہم تو تمہاری بات کوئی مانیں گے نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام ایسی کوئی چیز نہیں لائے جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو، بلکہ ایک طرح سے وہ انہی کو سچ کہہ رہے تھے، انہی کی کتاب کو حق بتا رہے تھے وحی کے ذریعے۔ تو وہ تو ان کی تصدیق کرتی تھی اور ہدایت اور خوشخبری تھی، لیکن ہدایت اور خوشخبری اسی کے لیے تھی جو اسے مانتا۔ تو آیت نمبر 98، من کانا، جو کوئی ہے، عدو للہ، دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکائیل، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ تو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ اور اس کی نازل کردہ چیزوں کا، جیسے کہ قرآن ہے، رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی چیز، فرشتے بھی ہیں، تو اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا، ان انکاریوں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے۔ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام تو ہمارے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب ہمارے مقبول بندے ہیں، سارے فرشتے، سارے رسول، اگر تم ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھو گے، خواہ دوسرے سے محبت بھی رکھو، تو تمہاری یہ محبت کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ سب کو تم محبت نہ کرو، جب تک کہ سب کی قدر نہ کرو۔ کیونکہ ہم نے بھی تو یہی سیکھا ہے نا کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب ہم ایمان لاتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سارے کے سارے رسولوں پہ، اور سارے نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ اور فرشتوں پہ، سب پہ ایمان لانا، کامل ایمان لانا ضروری ہے۔ اور سب پر ایمان لایا جائے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، تو کیا ہوگا، باقیوں پر ایمان لانا بھی بیکار کر دے گا۔ یہ ہمارا ایک کا انکار باقی چیزوں کو ماننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم کسی ایک چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ کسی ایک کو نہ ماننا کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اہم بات ہے جو نوٹ کرنے والی ہے، کہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، ایک دشمنی رکھنا، وہ انسان کے باقی کے سارے اچھے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی تعظیم اور عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ والوں سے محبت اور عزت بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو عزیز بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان سے دشمنی کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو کہ ایسا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوست بننے کے لیے کیا کچھ خاص شکلیں بنانا ضروری ہوتا ہے، یا کچھ خاص لباس پہننا ضروری ہوتا ہے، یا کچھ خاص قسم کے کھانے کھانا، یا کسی ایک پرٹیکولر پلیس پہ رہنا، کسی خاص مقام پہ رہنا، یا کچھ خاص قسم کی حرکات کرنا ضروری ہوتا ہے، یا کیا کرنا ہوتا ہے بتائیے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے لیے، اب ایک نارمل ہم سوچیں کہ ایک دوست کون ہوتا ہے، دوستی کے کیا معیار ہوتے ہیں؟
تو جب ہم کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، پھر ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، پھر اس کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی سب علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ان کی زبان پر آپ کو اللہ کا ذکر ہر وقت سنائی دے گا، مطلب ہر بات میں وہ اللہ کی بڑائی یا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کے اعمال، بس یہ نہیں کہ بس بڑائی بیان کرتے، ان کے اعمال بھی وہ کیا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اسی طرح کے کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو یہ کوالٹیز جس کے اندر بھی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ اور ولی اللہ ہونے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں اور خواب سنائے جائیں، ایسی باتیں کہی جائیں جو کہ ایک نارمل آدمی کے بس میں ہی نہ ہو۔ تو جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنا سمپل سا فارمولہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اپنے ہر کام میں اور ہر لائف کے پارٹ میں، جیسے خوشی ہو یا غم ہو یا نارمل روٹین کے کام میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے کہ یہ کام ہم اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے اکارڈنگ ہی کر رہے ہیں، یا یہ کام میرا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ ہر وقت اگر اس کے دماغ میں یہ فکر رہتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی طرح یاد رکھتا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے کام سنوارنا، اس کی مدد کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں اور اللہ کی محبت دلوں میں ڈالنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں سے بغض رکھنا اور ان کو بھلا برا کہنا، ان سے نفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے یا ایسی نفرتوں سے بچنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔